اور آپ کی جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے جان میں اب تک جان ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأر الحسين مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے ماہ مبارک شعبان کے بعد ماہ مبارک رمضان کی یہ طاعت شب نصیب فرمائی ہے۔ گرچہ مسائل کا بیان پہلے قرار دیا گیا ہے، اور مسائل کے بیان میں اولاً روزے کی تعریف۔ روزہ عربی لحاظ سے صوم کہلاتا ہے، اور صوم کے دو معنی۔ صوم کے ایک معنی رک جانا، اور صوم کے ایک معنی ترک کر دینا۔ انہی دونوں معانی کو جب لے کر آپ شریعت کی اصطلاح میں آتے تو آغائے سیستانی کے لحاظ سے روزے کی تعریف نیت کے چیپٹر میں آتی۔ یوں کہیے کہ نیت کے چیپٹر سے متصل ہے۔ روزہ کیا مطلب؟ کہ خوشنودی خدا کے لیے اور اس کے سامنے اظہار تذلل کے لیے وقت فجر سے لے کر وقت مغرب تک ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو روکنا، پرہیز اختیار کرنا جو روزے کو باطل کر دیتی۔ تو روزہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ خوشنودی خدا اور اظہار تذلل، خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل، حقیر ظاہر کرتے ہوئے پھر ان مبتلات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ فقہی اعتبار سے روزے کی تعریف تھی۔ اور اب اگلا مسئلہ بیان کرنے کے لیے لفظ نیت کا پھر لیتے ہیں سہارا۔ نیت روزے سے زیادہ طاقتور ہے۔ نیت انسان کی نماز سے زیادہ طاقتور ہے۔ نیت انسان کے ہر عمل سے زیادہ پاورفل ہے۔ کہ نیت ہی انسان کو پاور دیتی ہے عمل کے لیے۔ اگر نیت ہی غلط ہو تو عمل صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا نیت کے اعتبار کو پہچانیے کہ اگر انسان نیت کی وضاحت کرنا چاہے تو ارادہ کر لینا یہ نیت ہے، یا الفاظ کا زبان پر لانا یہ نیت ہے، یا الفاظ کا دل سے گزارنا یہ نیت ہے۔ تو الفاظ کا دل سے گزارنا بھی نیت ہے، الفاظ کا زبان پہ لانا بھی نیت ہے، اور سب سے آسان لفظ کے ارادہ کر لینا بھی خود نیت ہے۔ اب ارادہ کر لینے کو پہچانیے ارادہ نہ کرنے سے، نیت کو پہچانیے نیت کے نہ ہونے سے، تو بات آسان ہو جائے گی۔ اس میں بہت سارے افراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نیت کرنا بھول گئے، یعنی زبان سے نیت بھول گئے، یا دل سے الفاظ کا دہرانا بھول گئے۔ تو انسان دل سے اگر الفاظ نہ ادا کر سکے، نہ دہرا سکے، تو کیا نیت ختم ہو گئی؟ اگر انسان زبان پہ الفاظ نہ لا سکے تو کیا نیت نہیں ہو سکی؟ یا اس کے ماں سوا نیت کچھ اور بھی ہے؟ تو آئیے ایک مثال آپ کی خدمت میں قائم کرتے۔ اگر میں وضو خانے پہ کھڑا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں،
اور میں نے وضو خانے کے پاس آنے کے بعد دونوں آستین سے اپنے کپڑے کو اوپر کر دیا، آستین کو اوپر کر دیا کونیوں تک، اور میں نے وضو خانے کے لگے ہوئے یا بیسن پہ لگے ہوئے نلکے اور ٹیپ کو کھول دیا. اب پانی سامنے ہے، میری دونوں آستینیں اوپر ہیں اور میں ساتھ میں کھڑا ہوا. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی پریشانی میں، کسی ٹینشن میں مجھے یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کھڑا کیوں اب، یہ پانی کھلا ہوا کیوں ہے، یہ آستین چڑھی ہوئی کیوں ہے. آپ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ مولانا کیا کر رہے ہیں، خیریت؟ تو اگر میرے پاس آپ کے سوال کا جواب نہ ہو تو نیت نہیں ہے، اور اگر میرے پاس آپ کے سوال کا جواب ہے، کیا بات کر رہے ہیں، یہ پوچھنے کی بات ہے، وقت نماز، آستین چڑھی ہوئی ہے، پانی کھلا ہوا ہے، میں یہاں کھڑا ہوا ہوں تو وضو ہی کر رہا ہوں گا نا. تو یہ جواب دے سکتا ہو، سمجھیے کہ اس کا ارادہ ہی اس کی نیت ہے. بات واضح ہو گئی. اور چونکہ ماہ مبارکہ رمضان میں تو ایک اور آسانی ہوتی، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ چائے کیوں نہیں پی رہے، صبح آفس آئے ہیں، روٹین کے مطابق آپ صبح آفس آنے کے بعد چائے لیتے، آج کیا بات ہے آپ چائے نہیں پی رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر کوئی جواب نہ دیں تو آپ کی نیت نہیں ہے، اور آپ کہیں گے کہ میں چائے اس لیے نہیں پی رہا کہ روزہ ہے. زبان سے کہیں گے، دل میں بات لے کر آئیں گے، اسی کا نام نیت. تو ارادہ سب سے اہم ترین نیت، اور روایت معصوم کے لحاظ سے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل میں ریا ہو سکتی ہے، عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے، عمل میں سنانے کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر نیت میں یوں سمجھیے جو دکھائی دے وہ عمل، جو دکھائی نہ دے وہ نیت. جیسے پورے زمانے کو امام زمانہ بغیر دکھائی دیے ہوئے چلا رہے، ایسے ہر عمل کو نیت نہ دکھائی دینے کے باوجود چلا رہی. تو اس اعتبار سے روزے کی تعریف اور روزے کی نیت کا مسئلہ آسان ہوا. اب دو طریقے ہیں، یا تو پورے ماہ مبارک کی نیت ایک ساتھ کر لیجئے، یا ہر ایک دن کے روزے کی نیت روزے کے شروع ہونے سے پہلے کر لیجئے. روزے شروع ہونے سے پہلے کیا مطلب کہ رات میں نیت کر سکتے آنے والے کل کے دن کے روزے کے لیے. تو ہر ایک دن کے آنے والے روزے کی نیت کے اعتبار سے آپ کو چاند کی تاریخ کا تعین کرنا پڑے گا. اگر آپ مثلاً اپنے مرجع کے لحاظ سے رؤیت ہلال کے بارے میں اطمینان نہیں رکھتے تو آپ کی کل کے روزے کی نیت کس دن کے لحاظ سے ہوگی؟ بات واضح ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ ماہ مبارک رمضان کی ایک ساتھ نیت کر لیں تو روز روز کے اس مسئلے سے آپ کو ذرا سا آسانی مل جائے گی. ہاں اگر درمیانے ماہ کے اندر کبھی خدا نہ خواستہ بیمار پڑ گئے، روزے چھوٹ گئے، یا سفر اختیار کیا اور روزے قصر ہو گئے، تو اس کے بعد جب آگے دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے تو آپ کو پھر دوبارہ نیت ماہ مبارک کے باقی روزوں کے لحاظ سے کرنا ہوگا. تو یا تو ایک ساتھ نیت کر لیں، یا ہر رات میں آنے والے دن کے روزے کا تعین کرنے کے بعد پھر نیت کریں. تو نیت کے اعتبار سے اب نیت کرنا کیا ہے؟ تو خوشنودی خدا، اظہار تذلل پروردگار اس کی بارگاہ میں، اور مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو بچا لینا. تو مبتلات روزہ ہوتے کیا ہیں؟ اس کو پہچاننے کے لیے گرچہ ہر سال یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور ہر سال کوئی نہ کوئی سوال لازماً آ جاتے ہیں، تو آئیے پہلے مبتلات روزہ کی فہرست میں نگاہ ڈال لیتے ہیں. اور آغائے سیستانی کے لحاظ سے
مبتلات روزہ 8 ہیں، ہو سکتا ہے کہیں اختلاف و 9 مل جائیں آپ کو. فی الحال چونکہ باقی مراجع عظام کے مقلدین اپنے اپنے مرجع کے لحاظ سے، ان کے فتاوی کے لحاظ سے مبتلات کاؤنٹ کریں گے. آغا سیستانی کے لحاظ سے مبتلات روزہ ہیں 8. ان کا یاد رکھنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ دن میں انسان کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے اس سے اس کا روزہ باطل ہو جائے، اور ماہ رمضان کا روزہ باطل ہو جائے تو باطل ہو جائے، لیکن بعد میں جب شوال میں آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے، کم از کم قضا تو ہوگی. اگر کفارہ نہ بھی ہوا فقہی مسئلے کی بنیاد پر تو قضا تو ہوگی. اگر روزہ باطل کر لیا آپ نے تو بعد کے روزے کی قضا اتنا مشکل امر ہے، اور خاص طور سے شوال کے روزے ایک امتحان ہوتا. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دعاؤں کو یاد کریں نہ کریں، باقی اور مستحبات کو یاد رکھیں نہ رکھیں، مگر مبتلات روزہ کو ازبر کر لیں. اور یہ بہرحال اپنے مقام پر ایک ذمہ داری ہے کہ جیسے مبتلات روزہ کی اہمیت، ایسے مبتلات نماز کی اہمیت. مبتلات نماز اگر 12 ہیں تو مبتلات روزہ صرف 8 ہیں. مبتلات نماز اگر انسان سے انجام پا جائیں نماز باطل ہو جاتی ہے، اور مبتلات روزہ انسان سے اگر انجام پا جائیں روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ روزے کی قبولیت کا انحصار نماز کی قبولیت پر ہے. اگر نماز قبول ہے تو روزہ قبول ہے، اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو روزہ بھی قبول نہیں ہے. اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ تو اللہ کے حبیب کے ہیں. اور اللہ کے حبیب پر جو کتاب نازل ہوئی اس کتاب کے لحاظ سے 2 خاص عبادتیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان مدد طلب کیجئے 2 عبادتوں سے، ایک الصبر ایک الصلاۃ. یہاں صبر سے مراد الصیام، تو روزے اور نماز سے. اس پورے ماہ مبارک میں یہ دونوں آپ کے ہاتھ میں رہیں گے. پورے سال بھر کوئی مستحب روزے نہ رکھتا ہو تو نہ رکھے، کم از کم ماہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے تو اس پر واجب ہیں. اور جو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ پورے سال نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہنے، اور اگر پورے سال نماز نہ پڑھتے ہو تو کم از کم ماہ رمضان میں کچھ شرما حضوری میں، کچھ آپ سے ملانے کی مجبوری میں نماز ہی پڑھ لیتے. تو یہ دونوں عبادتیں اس ماہ مبارک میں آپ کے ہاتھ میں ہیں، لہذا ان کے مبتلات کو یاد رکھنا انتہائی اہم. تو آج مبتلات روزہ کا بیان ایک فہرست کے طور پہ کر رہے ہیں. 8 چیزوں میں سے پہلی چیز سب جانتے ہیں، یہ تو ایسا کہ سب کو یاد ہے. نمبر 1 میں 2 چیزیں الگ الگ لیکن ایک شمار کیا گیا، کھانا اور پینا. یعنی یہ تو وہ عمل ہے کہ انسان کسی گاؤں دیہات میں رہتا ہو، اسے روزے کا لفظ کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو، اسے لفظ نیت میں خوشنودی خدا کا عنوان سمجھ میں نہ بھی آتا ہو، اتنا سمجھتا ہے کہ روزے میں، بلکہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی پہچانتے کہ روزے میں مسلمانوں کے یہاں نہ کھایا جاتا ہے اور نہ پیا جاتا ہے. تو کھانا اور پینا پہلا مبتلات روزہ. اگر کوئی انسان حالت روزہ میں جان بوجھ کر کھائے یا جان بوجھ کر پیے تو روزہ باطل ہو جاتا. مبتلات روزہ. نمبر 2 جمع کرنا. حالت روزہ میں انسان کا یہ عمل اس کے روزے کو باطل کر دیتا. نمبر 3 مبتلات روزہ میں استمناء کرنا، یعنی کسی ایسے طریقے سے اپنے آپ کو مجنب کر لینا کہ چاہے وہ طریقہ شرعاً درست ہو یا شرعاً غلط، اسے استمناء کا نام دیا گیا. نمبر 4 اور یہ بہت اہم ہے، شاید کھانا پینا
اور جمع یعنی کہ ہم بستری یا استمنا، ان باتوں سے شاید ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب بھی ہو جائیں. لیکن آج کے مشکل ترین دور میں نمبر 4، خدا وند عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں سے، ہمارے فقہ کے لحاظ سے ان کے جانشین کون؟ ائمہ اہل بیت، مولائے کائنات سے امام زمانہ علیہم الصلاۃ والسلام تک. 12، احتیاط واجب کی بنا پر کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، جو کہ احتیاط واجب میں گنجائش نکلتی ہے، لیکن جب تک کوئی فل عالم اس مسئلے میں کوئی اور رائے پیش نہ کرے، تب تک آپ کی میری ذمہ داری یہی رہے گی کہ ہم حالت روزہ میں خدا کے ساتھ، رسول خدا کے ساتھ، ائمہ معصومین کے ساتھ جھوٹی بات کو منسوب نہ کریں. فیس بک کا استعمال ہو، سوشل میڈیا کا استعمال ہو، یا دیگر ذرائع سے آپ کو اپنے زبان سے کہتے ہو یا لکھ کر دیتے ہو، تو کوئی بھی ایسی بات جو معصوم نے نہ فرمائی ہے اور معصوم سے منسوب کریں جان بوجھ کر، تو روزہ باطل ہو جاتا. اب نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ نجس ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزہ. اب اگر سال کے 11 مہینے ہم پابند رہتے کہ سوشل میڈیا کو مس یوز نہ کرتے احادیث کے معاملات میں، تو ماہ مبارکہ رمضان میں اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو جاتا. لیکن بہرحال سارے سال کا مسئلہ اور ہے اور روزے کی حالت کا مسئلہ اور ہے. نمبر 5، غبار حلق تک پہنچانا احتیاط واجب کی بنا پر، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے. نمبر 6، اور اس کا تعلق بھی عام طور پہ جوانوں کی جوانی کے ساتھ ہے یا شادی شدہ افراد کی لاپرواہی غفلت کے ساتھ، یعنی اذان صبح تک جنابت پر، حیض یا نفاس کی حالت پر خواتین، یہ 2 آخر کے جملے، باقی رہنا. تو یہ مبتلات روزہ کا ایک مبتل کہا جائے گا. نمبر 7، کسی سیال چیز سے حقنا یہ اینما لینا. نمبر 8 آخری، فرماتے ہیں الٹی کر دینا، قے کر دینا، وومیٹ کر دینا. تو یہ حسن اتفاق ہے کہ 8 باتوں میں پہلی بات یہاں کھانے سے شروع ہوئی اور آخری بات کھانا نکالنے پر ختم ہوئی. تو حالت روزہ میں کھانا بھی منع ہے اور کھانے کو جان بوجھ کے باہر نکالنا بھی منع ہے. تو خیر یہ تو مسائل کا بیان، چونکہ اب خطابت کے انداز میں مسائل بیان کرنا ذرا سا لمبا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے کوشش کی کتاب کے ساتھ ساتھ چلوں تاکہ خطابت کم کروں اور کم از کم مسائل آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. اور اب عنوان آپ کی خدمت میں اناؤنس ہو چکا ہے. انبیاء کے حوالے سے تاریخ انبیاء اور اس کے ساتھ ساتھ کردار سازی. اچھا، یہ دونوں عنوان الگ الگ بھی ہیں اور ایک بھی ہے. تاریخ انبیاء صرف تاریخ کے طور پہ پڑھیے اور تعمیر نہ ہو تو تاریخ کسی کام کی نہیں. جیسے ہی میں اور آپ قبر میں جائیں گے، مجھ سے خدا نہیں پوچھے گا آدم کا الف دال میم پر اعراب کیا تھے، آدم ملک کون ہے، آدم ملکوت کون ہے، آدم عالم کون، آدم عالمیان کون ہیں. خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا. آدم کو آدم کیوں کہا جاتا ہے، خدا مجھ سے نہیں پوچھے گا. پوچھے گا؟ کیا خیال ہے آپ؟ حضرت آدم نے کتنے حج کیے، خدا پوچھے گا؟ حضرت آدم کے کتنے بیٹے بیٹیاں تھے، خدا پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. تو تاریخ انبیاء ایک ہسٹری کے اعتبار سے آپ کی میری معلومات میں اضافہ تو کرے گا، لیکن قیامت میں اور قیامت سے پہلے قبر میں سوالوں کے جواب کے لیے یہ تاریخ کا عنوان کام نہیں آنے والا.
اس لیے ہم نے تاریخ کو تعمیر سے جوڑ دیا کہ سنیں تاریخ انبیاء اور بنائیں تعمیر کردار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس عنوان کے کارنامہ کلام کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی ہیں وہ سورہ مبارک ہے الانعام کی آیات ہیں، اور الانعام کی آیت نمبر 83 پہلے تلاوت کی گئی. ترجمہ کیا ہے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہماری وہ دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کے قوم کے مقابلے میں عنایت فرمائی. ہماری اصل موضوع کی بحث اس آیت کے ذیل میں وہ حجت نہیں ہے، گرچہ میں ذرا سا اشارہ مکمل کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم ایسے دور میں پیدا ہوتے ہیں جبکہ نمرود کو اس زمانے کے نجوم کا علم رکھنے والوں نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی. جب اس نے یہ خواب دیکھا کہ اچانک ایک ایسا نیا ستارہ طلوع ہو رہا ہے جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، تو چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ستاروں، سورج اور چاند کے حوالے سے فلکیات کے چیپٹر میں لوگ 5000 خداؤں کو مانتے تھے. چاند والے خدا کو ننار کہتے تھے، سورج والے خدا کو شعشع کہتے تھے. اس اعتبار سے باقی اور ستاروں کے نام پر خداؤں کے نام تھے. بہت غور کیجئے گا، کچھ مسئلے پرانے ہیں، کچھ آج کے مسئلے اس سے اپنے آپ جڑ جاتے ہیں. فلکیات کی بہت سی بحث، کون کہاں تک پہنچے گا، تو وہ خدا مانتے تھے ان تمام کو. جب اس نے خواب میں کسی ایسے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا جو چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، تو بڑا پریشان ہوا. اس نے خواب کی تعبیر معلوم کی. 400 کرسیاں اس کے یہاں رکھی ہوتی تھی. بابل کا علاقہ ہے، اس زمانے کا کوفہ بھی کہلاتا تھا. تو 400 کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے صاحبان علم نے اسے خبر دی کہ ضرور کوئی ایسا انسان پیدا ہونے والا ہے جو تیرے اس نظام سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا. اللہ اکبر. کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے. تو گویا کل بھی ستارے سے خبر دی جاتی تھی کسی آنے والے ہادی اور مہدی کی، اور آج بھی انتظار ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ طلوع فجر ہو جائے، امام علیہ السلام کا ظہور اگر ہو جائے. یہ مرحلہ نمرود کے لیے بڑا پریشان کن رہا. اس نے پوچھا کہ بتاؤ ابھی تک کیا اس انسان کا وجود شروع ہو چکا کہ نہیں؟ ابھی صلب پدر میں ہے، ابھی رحم مادر منتقل نہیں ہوا. اس نے سارے مردوں کو ان کی خواتین سے الگ کروا دیا، اور پھر ایک نگرانی کا نظام بنایا کہ 1 سال تک جو بھی بچہ پیدا ہو اسے اگر بیٹا ہو تو مار دیا جائے. کیا حضرت طارق نے اپنی شریک حیات کو بلایا، اور کیا شریک حیات کے ساتھ آپ کی مباشرت کا عنوان قرار پایا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا نطفہ صلب پدر سے رحم مادر میں منتقل ہوا، اور آپ کی والدہ آپ کو علاقے نمرود سے، آبادی کے علاقے سے نکل کر باہر ایک غار کے اندر آپ کی ولادت کو مکمل کرنے پہنچی. وہیں پر آپ کو رکھا گیا. روز جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، بڑا چھپ چھپا کے جاتی ہیں. سارے پہرے بیکار ہو گئے، سارے نظام ناکارہ ہو گئے، اور حضرت ابراہیم بالآخر دنیا میں آ گئے. اور یہ عجیب بات ہے کہ اب انبیاء کی تاریخ شروع ہوئی حضرت ابراہیم سے. اس سال ہونا چاہیے تھی آدم علیہ السلام سے.
لیکن شاید کچھ موجودہ ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم، اب آپ پہنچتے رہیے گا جہاں تک آپ کو پہنچنا، ابراہیم علیہ السلام آج کے دور کا بڑا حساس موضوع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، جب جاتی ہیں ماں دیکھنے کے لیے تو عجیب کام دیکھتی ہیں۔ آپ کے دونوں انگوٹھے ایسے، ایک کو لیتے منہ کے اندر تو دودھ آتا ہے، اور ایک کو تو لیتے ہیں تو شہد آتا ہے، اور دودھ اور شہد آپ کی خوراک بنے، اور ماں حیران ہے کہ ایک دن میں اتنا جلدی بڑھتے جتنا کوئی ایک ہفتے میں بڑھتا ہو، ایک ہفتے میں ایک مہینے کے برابر، ایک مہینے میں ایک سال کے برابر، 15 مہینے کے ہوئے 15 سال کے برابر ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم کو 15 مہینے کے بعد ان کی والدہ نے باہر نکالا۔ 15 مہینے تھے عام لوگوں کے لیے، اور آپ کی توانائی ہو چکی تھی 15 سال کے جوان کے برابر۔ تب یہ آپ نے وہ جملے استعمال کیے، سورہ انعام کی پچھلی آیات کا حصہ بنے۔ آپ نے دیکھا ستارے کو، آپ نے دیکھا چاند کو، اور آپ نے دیکھا سورج کو، اور تینوں کے معبود ہونے کی دلیل کو جو وہ بیان کرتے تھے آپ نے رد کیا۔ رد کیسے کیا؟ کہ پہلے چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، فرمایا یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا فرمایا جو ڈوب جائے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ بھلا جو اپنے ماننے والوں کو چھوڑ جائے، اللہ اکبر، آسمانوں پہ ستارہ چھوڑ جائے تو خدا نہیں ہوتا، میدان میں ہادی چھوڑ جائے تو حجت خدا نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، فرمایا یہ چاند جو ہے میرا پروردگار ہے، اس سے بڑا ہے، مگر چاند بھی ڈوب گیا، آپ نے اس کا بھی انکار کیا۔ پھر سورج کو بیان کیا، سورج بھی ڈوب گیا۔ پھر آپ نے اپنے رب کے کلمے کو ایسا بیان کیا، یہ طریقہ تھا، اس کو طریقہ نقض دلیل بھی کہتے ہیں، کہ پہلے ان کے خداؤں کی دلیل کو سامنے رکھا کہ ستارہ چمکتا اس لیے خدا ہے، تو چاند اس سے زیادہ چمکتا ہے تو بڑا خدا ہے، اور سورج ان دونوں سے زیادہ چمکتا ہے تو سب سے بڑا خدا ہے، تو سب ڈوب گئے۔ انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حجت تھی، اسے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں خدا نے فرمایا تلک حجتنا آتیناہا علی قومہ، یہ وہ حجت ہے جس کو ہم نے ابراہیم کو عطا کیا ان کی قوم کے مقابلے کے لیے۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ خدا کہتا ہے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کیا کرتے ہیں، بے شک کہ آپ کا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ آیت نمبر 83 کے بعد 84، یہ 3 مسلسل آیتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، بلکہ 4 سمجھیے، 83، 84، 85، 86۔ ان 4 آیتوں میں 18 انبیاء کے نام لیے گئے، اور ہمارا عنوان اس سال تاریخ انبیاء، تو حضرت ابراہیم کے نام کا بھی اشارہ مکمل ہوا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کی رہنمائی بھی کی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کی رہنمائی بھی کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت میں ہم نے داؤد کو رکھا، سلیمان کو رکھا، ایوب کو رکھا، یوسف کو رکھا، موسیٰ کو رکھا، ہارون کو رکھا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔
آیت نمبر 84 کے بعد 85، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پھر زکریا سمجھ میں آ گئے، یحییٰ سمجھ میں آ گئے، الیاس سمجھ میں آ گئے۔ اس آیت میں 4 انبیاء کے نام ہیں، مگر حضرت عیسیٰ سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو ذریت ابراہیم کیسے کہا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اگر ذریت باپ سے چلتی ہے تو عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں نہیں آ سکتے، اور اگر ذریت ماں سے بھی چل سکتی ہے تو پھر آیت بتا رہی ہے جیسے عیسیٰ ماں کی طرف سے ذریت ابراہیم ہو سکتے ہیں، ایسے حسن حسین علیہم الصلاۃ والسلام ماں کے ذریعے سے ذریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی حد تک ذرا تمہید کی منزل ہے، ابھی انبیاء کے نام 18 مکمل کر، یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین۔ تو پہلی آیت میں انبیاء کے نام کے ساتھ ہدایت کی بات کی گئی، اگلی آیت میں لفظ صالحین کی بات کی گئی کہ زکریا ہوں کہ یحییٰ کہ عیسیٰ کہ الیاس، یہ سب کے سب صالحین میں سے۔ آیت نمبر 86، وَإِسْمَاعِیل وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ۔ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کے سب کو ہم نے عالمین پہ فضیلت۔ تو 3 منصب ہوئے انبیاء کے، ایک ہدایت، ایک عمل صالح کو انجام دینے والے صالحین، اور ایک عالمین میں سب سے افضل مقام پر قرار دیے جانے والے انبیاء۔ یہ سورہ انعام کی ان 4 آیتوں میں خدا نے 18 انبیاء کے نام لیے۔ اب اگلا مرحلہ کہ پورے قرآن مجید میں کل کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ تو پورے قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے ان میں صرف 26 نام قرآن مجید نے لیے۔ ہو سکتا ہے کہیں پر یہ 27 شمار کیے جائیں اور کہیں 25 شمار کیے جائیں۔ کیا مطلب؟ اگر الیسع کو الگ سے کوئی نبی مانا جائے تو الگ نام ہے، ذوالکفل کو کسی کا لقب کہا جائے تو الگ نام نہ ہو۔ اس اعتبار سے یہ 26 انبیاء کے نام ہیں، ان میں 18 ایک ہی سورہ کے اندر۔ اور عجیب بات ہے، سورہ انعام میں 18 انبیاء کے نام، جبکہ سورہ انبیاء خود قرآن مجید کے اندر موجود، وہاں تلاش کریں تو آپ کو انبیاء کے نام ایک ساتھ اتنے سارے نہیں ملتے۔ اب آئیے تلاش کرتے ہیں انبیاء کے اس معاملے میں حضرت ابراہیم سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم کا تذکرہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گا، مگر اس سے پہلے حضرت ابراہیم۔ چل بات پڑھ لیں، محمد وعلى محمد۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ خدا نے آپ کو انتخاب فرمایا؟ کیا ایسی صفات ہیں انبیاء کی؟ انبیاء کی صفات میں خاص صفت میرے اور آپ کے لیے حضرت ابراہیم کی ایک بہترین صفت یہ تھی کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے، آپ بڑے مہربان تھے، آپ بڑے محبت کرنے والے تھے، آپ ایسے ہمدرد انسان تھے، اور خاص بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کو مہربان باپ کہا جاتا تھا۔ ابراہیم کا ترجمہ ہے عبرانی زبان کے لحاظ سے مہربان باپ۔ اتنے زیادہ مہربان تھے کہ کوئی آپ کے در سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ اور اگر سورہ انعام کے اندر ہی رہیے تو آپ کو آیت نمبر 76 کی طرف یہ پورا واقعہ مل جائے گا جو ابھی بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے
پروردگار نے حضرت ابراہیم کی معراج کو بیان کیا. حضرت ابراہیم صاحب معراج نبی ہیں، مگر حضرت ابراہیم کو کون سی معراج ہوئی؟ حضرت ابراہیم کو معراج ملکوت السماوات والارض کی معراج ہے. تمام زمین و آسمانوں کی ملکیتوں کو خدا نے ابراہیم کو دکھایا. آپ اور ہم سوال رکھتے ہیں ذہن میں کہ اگر تمام زمین و آسمان کی ملکیت خدا نے دکھائی تو ملکیت کہنا چاہیے، ملکوت کیوں کہا ہے؟ ملکوت میں اور ملک میں کیا فرق ہے؟ کہ ملکوت وہ ہے کہ جہاں پر کرشمہ سازی دکھائی جاتی ہے کہ کیسے خدا کی حکومت چل رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کو میں آسان ایک مثال سے کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ مثال کہیں اور سے لائیں تو اور بات کی، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے لیتے. سورہ مبارکہ ابراہیم کی بات نہیں کر رہا ابھی، وہ الگ موضوع ہے. ہو سکتا ہے کچھ باتیں کل بھی آئیں جناب ابراہیم کے حوالے سے. آج حضرت ابراہیم نے ملکوت کی سیر کیسے کی؟ بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں زمین و آسمان کو، ایک ہمارا دیکھنا اور ہے، ایک ابراہیم کو دکھایا جانا اور ہے. وہ دیکھا نہیں. نوریا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو سیر کروائی. ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی ملکوت کی سیر کروائی. ملکوت کہتے ہیں معنوی عالم کو، ارتباط کو، کہ خدا نے زمین و آسمان کے نظام کو کیسے چلایا ہوا ہے، اس کی سیر کروائی. اور اس کی سیر کرتے ہوئے شاید اس کے لیے آسان مثال سورہ مبارکہ البقرہ سے ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سب کو زبانی یاد. رب ارینی کیف تحیی الموتی، اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا. تو مردوں کو زندہ کرنا دکھانا، خدا دکھا دیتا کہ مردے زندہ کیسے ہوتے. ایک مرا ہوا انسان اٹھ کے بیٹھ جائے، ایک قبر میں جو ہڈی بن چکا ہو وہ قبر سے باہر نکل آئے، ایک جس کے حیوان کا گلا کاٹ دیا گیا ہو اس کا سر اپنے آپ اٹھے اور بدن سے جوائنٹ ہو جائے اور حیوان چلنا شروع کر دے. دیکھ لیجئے، یہ تو دیکھ لیا ہم نے. خدا کہاں اس کے اندر؟ بہت غور کیجئے گا. اب یہ اس کو پہچاننا کہ پریکٹیکل کیے بغیر کیسے پہچانیں گے. تو حضرت ابراہیم کا سوال کہ رب ارینی کیف تحیی الموتی، اے پروردگار مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اور یہ جملہ سورہ بقرہ کے اندر ہے. سورہ الانعام میں خدا نے جب ملکوت کی سیر کروائی تو الفاظ کے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ابراہیم کو ہم اہل یقین میں قرار دے دیں. اور سورہ بقرہ کے اس مرحلے پر حضرت ابراہیم سے خدا کا اپنا سوال، اے ابراہیم کیا تم ایمان لے کر نہیں آئے؟ تو ایمان لانا اور ہے، اطمینان ہونا اور ہے. ارشاد فرماتے ہیں بلا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے میرے پروردگار میں ایمان تو لے کر آیا ہوں لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، تو مجھے دکھا دے. اب غور کیجئے گا، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی فیکٹری کا وزٹ کریں، یعنی ہم نے فیکٹری کی بنی ہوئی مصنوعات کو، پروڈکٹ کو استعمال کیا، وہ اور بات ہے، لیکن یہ پروڈکٹ بنی کیسے ہے یہ معلوم کیسے ہوگا؟ اب بہت ساری اس میں اچھی مثالیں بھی ہو سکتی ہیں اور گڑبڑ مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. کہ پروڈکٹ میں کیا ملایا گیا ہے، رنگ چینج کیسے ہوا، یہ کس طرح سے پیکنگ کی گئی. ایک ایک الگ الگ یونٹ کا آپ نے وزٹ کیا فیکٹری کے اندر، جب تک کوئی آپ کو بتائے گا نہیں
کہ کیسے پروسیس کیا جاتا ہے اس پورے پروڈکٹ کا، تب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا. اور مجھ جیسا جو پروفیشنل نہ ہو اس فیلڈ کا، اس سے کیسا سمجھایا جائے گا مولانا آپ کہاں، یہ فیکٹری کا مال کہاں، آپ کو کیا سمجھائیں، یہ لیتھیم کیسے استعمال میں ہوا، ہم کیا بتائیں آپ کو کہ ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے. ہم صرف سن سکتے ہیں. کیا اس کا ایک آسان راستہ ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ سے کام کروا لیں؟ حضرت ابراہیم کا سوال تھا، پروردگار تو مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. تو خدا نے کسی مردے کو زندہ کرنا دکھایا نہیں، ان کے ہاتھ سے مردے زندہ کروا دیے. اور مردے زندہ نہیں کروائے، پہلے زندوں کو مردہ کروایا، پھر مردوں کو زندہ کروایا. بہت غور کیجئے گا، ورنہ اس پریکٹس کی ضرورت نہیں تھی. کوئی بھی مرے ہوئے حیوانات کے پاس خدا ابراہیم کو بھیج دیتا کہ جائے گی دعا پڑھ لیجئے اٹھ جائیں گے. یہ سورہ الحمد کی تلاوت، اور خاص سورہ الحمد کی تلاوت اگر کسی مردہ انسان پر کی جائے، مردہ مخلوق پروردگار پہ تلاوت کی جائے، تو بعید نہیں کہ وہ مخلوق پروردگار زندہ ہو جائے. لیکن اس میں انسان کو اطمینان نہیں ہوگا. ایک طالب علم گزرے ہیں بیچارے، نجف میں رہتے تھے، پڑھائی میں دل کم لگتا تھا. اس کا پڑھائی میں دل کم لگتا ہو تو اس کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہوتا ہے کہ یہی کچھ پڑھ لے بیٹھ کر، دعائیں ادھر ادھر کچھ چیزیں پڑھ لے. اس نے روایت پڑھی سورہ الحمد کے بارے میں کہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنے سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اب اس سے کوئی انسان تو نہ ملا. اس نے کیا کیا کہ کیونکہ خالی بیٹھا ہوا تھا، تو خالی بیٹھا ہوا انسان ایک محاورہ مکھیاں مارتا ہے، یہ محاورہ یہاں فٹ ہو گیا. اس نے مکھی کو مارا اور مکھی کی فاتحہ پڑھی، مکھی پر سورہ الحمد کی تلاوت کی اور مکھی زندہ ہو گئی. اب ایسا نہ ہو کہ آپ پریکٹیکل کرنا شروع، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آپ سے نہیں ہوگا. پریکٹیکل کیا نا اس نے، جب پہلی بار کامیاب ہو گیا، لیکن ڈاؤٹ فل رہا. پتہ نہیں مکھی مری بھی تھی، کیونکہ اب اتنا ایڈوانس تو نہیں تھا وہ دور کہ مکھی کی موت کنفرم کی جائے پہلے، اور نہ اسے اتنی معلومات تھی کتنی دیر تک مکھی بے ہوش رہ کر بھی زندہ رہ سکتی ہے. تو اس نے سیکنڈ ٹائم پھر ٹرائی کیا، کیا ہو سکتا ہے مری ہی نہ ہو، خالی بے ہوش ہوئی ہو. دوبارہ اپنی پوری طاقت سے مارا، پھر سورہ الحمد کی تلاوت کی، اور سورہ الحمد کی تلاوت کی برکت سے خدا نے مکھی کو حیات دے دی. تو یہ پریکٹیکل تو ہو گیا مگر اطمینان نہیں ہوا. اب یہ سورہ الحمد پڑھ کر کسی مردے کو زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حضرت ابراہیم کا انداز مختلف ہے، اور یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے 4 پرندوں کو اذن پروردگار سے بلایا اور چاروں پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کیا. اور صرف جسم سے الگ نہیں کیا ان کے سر کو، بلکہ ان کے سارے بدن کے آپس میں تمام تر اعضاء کو آپس میں بالکل شکل قیمہ میں مکس کر دیا، ملا دیا، مخلوط کر دیا. اب ایسا ہو گیا کہ اب کوئی کہیں گے 4 میں سے اس کا گوشت الگ کریں، ممکن نہیں ہے. اور یہ واقعاً آج بھی اتنا آسان نہیں ہے. خود کسی ایک حیوان کے گوشت کے بعض حصے کسی بعض حصے سے مختلف ہوں تو ان کو الگ الگ کرنا ممکن نہیں ہوتا. اگر قیمہ بنا ہوا ہو، آپ سے کہے کہ آپ بتائیں اس میں کون سا حصہ فلاں مقام کا ہے، کون سا فلاں مقام کا ہے، بتا نہیں سکتے. اگرچہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیوں نہیں ملایا ہو، آپ بتا نہیں سکتے. حضرت ابراہیم نے چاروں پرندوں کے گوشت کو آپس میں مخلوط کیا، اور مخلوط کرنے کے بعد حکم خدا سے عجیب کام کیا
کہ ان چاروں پرندوں کے مخلوط شدہ گوشت یا قیمے کو 10 پہاڑوں کی بلندیوں میں رکھ دیا. یہ سب باتیں نارمل نہیں ہیں. دیکھیے اگر کوئی پزل گیم ہو اور اس کو ایک دفعہ بنا کے دکھا دیں آپ کسی بچے کو، اب اس سے کہیں گے اس کو اب الگ الگ کرو، اس کے سارے پارٹس ہیں وہ الگ الگ بکھیر دیں. اب بچہ تلاش کرتا 2 یہاں چھپا دیے، 4 وہاں چھپا دیے، 3 یہاں چھپا دیے. اب وہ تلاش کر رہا ہے کہ تاکہ پکچر مکمل کر سکے اس گیم کی. حضرت ابراہیم نے پروردگار کی طاقت کو سمجھنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام انجام دیے. پھر خدا نے آپ کو حکم دیا اب آپ ان چاروں کے سروں کو لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیجئے اور ہر ایک کو الگ الگ آواز دیجئے. حضرت ابراہیم نے چاروں کا نام لے کر الگ الگ آواز دی. اب ہو سکتا ہے نام میں اختلاف ہو کہ 4 پرندے تھے، کوا ہے، کبوتر ہے، مرغ ہے اور مور ہے، ہو سکتا ہے اختلاف بھی ہو. اور اب وہ جیسے ہی آپ نے آواز دی، مثلا مرغ کو آواز دی، تو جو حصے مرغ کے تھے پورے 10 پہاڑوں پر سے حضرت ابراہیم کی آواز پر اب ملکوت السماوات والارض، غیب السماوات والارض، خدا کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھا کہ خدا زندہ کیسے کرتا. اللہ اکبر. اور عجیب بات ہے یہ قرآن کی ایسی آیات پڑھنے کے بعد بھی خدا کے ماننے والے خدا کے انبیاء کے معجزات سمجھ نہیں پاتے. اور جب کبھی کسی زندہ کرنے کی بات آئے تو فوراً یہ شرک کی جانب لے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم تو خدا نہیں ہے. حضرت ابراہیم تو اپنے ہاتھ میں کٹے ہوئے پرندوں کے سر لے کر آواز دے رہے، اور ذات پروردگار اس سارے اجزاء کو وہاں تک پہنچا رہی ہے، اور اتنی طاقت کے ساتھ کہ آپ نے چاہا کہ سر مرغ کا ہو. اللہ اکبر. اب پہچان لیجئے کہ مور کے سر کے ساتھ میچ نہیں کرے گا. تو جیسا جسم ہے ویسا سر چاہیے، جیسا امام ہے ویسا غلام چاہیے. میچ نہیں کر رہا. آپ نے بڑی کوشش کی کہ اس کا سر ہو، اس کے ذرات ہو، نہیں آ سکتے. اور جب یہ چاروں پرندے آپ نے زندہ کر دیے تو اب حالت اطمینان پر پہنچے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کی شخصیت اور خداوند عالم نے آپ کو ملکوت کی سیر کروائی. ایک مثال ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، اور ملکوت کا لفظ ذرا پڑھنا آسان ہو گیا. اب جو ملکوت سماوات والارض کی سیر کروائے اپنے خلیل کو، وہ خدا سمجھ میں آ جائے، اور جو اپنے حبیب کو بلائے تو حبیب کا جانا سمجھ میں نہ آئے. عجیب بات ہے. حبیب کا جانا سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان آسمانوں پر پہنچ جائے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ بات سمجھ لیتے کہ کیسے ممکن ہے کہ ذرہ 10 پہاڑوں سے نکل کر اپنے سر تک پہنچ جائے، ہر جز اپنے کل کی طرف جاتا ہے، تو حبیب محبوب کی طرف جا رہا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد علیہ. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابراہیم کے حوالے سے یہاں بات کو لا کر روکتے ہوئے، کیونکہ ہماری گفتگو تاریخ انبیاء کے ساتھ ساتھ تعمیر کردار پر بھی ہے، اور تعمیر کردار کے لحاظ سے گرچہ بہت سارے الفاظ ہیں لفظ گناہ کے باب میں، لیکن آج اس گناہ کا تعارف کرانا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ گناہ کبیرہ ہیں کتنے کل، روایات مختلف ہیں. کسی نے 7 لکھے. معصوم کی روایت امام صادق علیہ السلام کی روایت کے اعتبار سے
اور آپ ہی کی ایک اور روایت میں کتنے گناہ کبیرہ کا 11 گناہ کبیرہ، 7ویں امام کی روایت میں 31 گناہ کبیرہ، 8ویں امام کی ایک اور روایت میں 6 گناہ کبیرہ، تو 6 ہوں کے 7، 11 ہوں کے 31 گناہان کبیرہ اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے اس ماہ مبارک کے سیام میں آج کی رات، یہ ایسی عظیم رات، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت پر آگے بڑھتے ہوئے سب سے اہم ترین مسئلہ، خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کو ظلم سے بچانا بھی لازم ہے۔ انسان کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف جائے، اس سے زیادہ آسان ہے گناہ چھوڑ دے۔ اس لیے یہ کس نے کہہ دیا کہ توبہ قبولی ہو جائے گی؟ تو توبہ کی امید پر گناہ کا انجام دینا یہ شیطان کی مخصوص کارروائی ہے، لیکن اس سے پہلے شیطان مجھے بتاتا ہے یہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ۔ امام فرما گئے کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ کوئی بڑا گناہ۔ اللہ اکبر، جملہ کیا استعمال کیا میں نے کہ امام یہ فرما گئے، یہ دیکھو جس پروردگار کی مخالفت کر رہے ہو وہ پروردگار کتنا بڑا ہے۔ اور چونکہ گناہوں کی فہرست میں سب سے پہلا گناہ جو روایت میں گناہ کبیرہ کے لحاظ سے بیان ہوا، گناہ کبیرہ کا مطلب وہ گناہ جس کی بنیاد پر جہنم واجب ہو جائے اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک، خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، اور یہ شرک ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ چیونٹی کی چال کے اعتبار سے، رات اندھیرا ہو چیونٹی کا رنگ بھی سیاہ ہو تو نہ اندھیرے کی بنیاد پر دکھائی دے، نہ سست رفتار کی بنیاد پہ چلنا سمجھ میں آئے، اتنی آہستگی سے یہ انسان کے اعمال میں، عقیدے میں شامل ہو جاتا ہے شرک۔ اور یہ حضرت لقمان سورہ لقمان میں اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا۔ کیوں کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ پیارے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً شرک کی اقسام پر اگر بات کیجئے تو اللہ مجلسی علیہ الرحمہ نے شرک کی 5 اقسام بیان کی ہیں۔ کبھی شرک ذات خدا میں، کبھی صفات خدا میں، کبھی افعال خدا میں، کبھی عبادت خدا میں، اور کبھی اطاعت خدا میں۔ 5 قسمیں بیان کی شرک۔ ذات خدا میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ اس کی مثال بہت آسان سی کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی سمجھے کہ یہ بھی تو ہے، اب چاہے کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے مقام پر کہ پروردگار نے آل محمد کی شخصیات کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات کے مظاہر قرار دیا، لیکن ان مظاہر کو خدا کی ذات میں شریک خیال کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ساری محنت ایک جملے پر تھی، جتنے پتھر کھائے، جتنی مخالفتیں برداشت کی، ایک جملے پر تھی۔ اگر یہ جملہ آپ اوائڈ کر دیتے تو نہ پتھر کھانے پڑتے، نہ مکہ چھوڑنا پڑتا، بلکہ بہت اچھے انداز سے آپ مکے میں بادشاہ مملکت بن جاتے، اور اگر چاہتے تو آپ کے گھر میں حسین اور جمیل خواتین نکاح کے لیے آمادہ کی جاتی ہیں، آپ جتنی دولت چاہتے آپ کو مل جاتی ہے۔
جب بھی انسان اس منزل کو یاد کرے تو اللہ کے رسول کی سب سے مشکل منزل کیا تھی؟ کہ شرک کے خلاف جہاد کرنا. مکے کے کافروں کا مسئلہ کیا تھا؟ 360 خداؤں کو ماننا. پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انکار کر دو سارے خداؤں کا، تم کامیاب ہو جاؤ گے سوائے اللہ کی ذات کے. پتھر بھی کھائے، اور پتھر کھانے کے ساتھ ساتھ سرکار نے مکہ چھوڑنا قبول کیا، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا ایک کلمے کے لیے، کلمہ توحید. تو شرک ذات کے اعتبار سے کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان خدا کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک سمجھے. اور ماہ مبارک رمضان، اور خاص طور سے سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخص، مولا کی بارگاہ میں ایک ایسے راہب کی آمد جس نے سوال کیا خدا کے بارے میں. اور یہ جملہ خاص طور سے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ روایت میں بہت کم کسی اور حوالے سے پڑھا جاتا ہے. یہ جملہ ہے کون سا؟ یہ جملہ وہ ہے جو سرکار سید الشہداء نے حر ابن یزید الریاحی کے راستہ روکنے کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا. کون سا جملہ؟ سکلت امک. یہ جملہ اللہ کے رسول نے استعمال کیا، یہ جملہ مولا کائنات نے استعمال کیا، اور تینوں کا محلہ استعمال، چوتھا استعمال اور ہے. وہ استعمال جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا. 4 استعمالات اس جملے کے. ترجمہ کیا ہے؟ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھ. یہ جملہ جب اللہ کے رسول نے استعمال کیا تو ایک گناہ کو یاد دلایا. سعد بن معاذ سرکار کی خدمت میں ہیں، اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. تو یہ حضرت سعد بن معاذ سمجھ نہیں سکے. یا رسول اللہ، تو کیا ہم جو مذاق میں بغیر سمجھے ہوئے کوئی بات کہتے ہیں، کیا زبان کی بنیاد پر ہی پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے سعد کے منہ پر اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا، تو کیا زبان کے علاوہ کوئی اور بھی اعضاء بدن ہو سکتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تکلت کو امک، یہ عربی کا محاورہ. تو زبان سے شرک نہ ہو، اپنے آپ کو بچا لینا، زبان کا استعمال. اور اللہ کے رسول نے زبان کے استعمال پر بھی تاکید کی، سکلت کو امک یا سعد. اور یہ جملہ مولا کائنات کی زبان پر کب آیا؟ جبکہ ایک راہب نے امام سے پوچھا، متا کان ربک یا علی، یعنی بتائیے آپ کا رب کب سے ہے؟ فرمایا سکلت کو امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور متا لم یکن حتی نقول متا کان، وہ کب نہیں تھا کہ اس کے لیے کہا جائے کب سے تھا. تو لفظ نہیں بھی نہیں تھا جب بھی خدا تھا، لفظ تھا بھی نہیں تھا تب بھی خدا تھا. تو یہ توحید کو سمجھانے کا ایک انداز سرکار ختمی مرتبت کا، کہ زبان کو انسان اپنے شرک کے الفاظ سے محفوظ کرے، اور ایک انداز مولا کائنات کا. اور تیسرا جملہ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اس جملے تک آتے آتے دل چاہتا ہے کہ آج کی رات کے کچھ اعمال بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے بات کو مکمل کر دوں، گرچہ وقت مختصر رہتا ہے مشترکہ اعمال کے اعتبار سے، مگر آج کی رات بہت اہم ہے. دعائے جوشن کبیر.
دعائے جوشن کبیر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر میں آپ کی روزی میں برکت ہو جائے تو اول ماہ رمضان، اول شب ماہ رمضان دعائے جوشن کبیر کی تلاوت لازم کریں. بلکہ بعض علماء کے لحاظ سے شب قدر سے زیادہ افضل ہے شب اول ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا. اور روایت کے لحاظ سے کہ جو شب اول ماہ رمضان میں کرے خدا اس کے لیے 1000 فرشتے خلق فرماتا جو خدا کی تسبیح اور تحلیل کرتے ہیں، اور اس کا سارا ثواب تلاوت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو میں آج کی رات آپ سے التماس کر رہا ہوں، اپنے 45 منٹ دے دیجئے، آپ اپنے گھر پر جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں انتظام کیجئے اور دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کیجئے. اور دعائے جوشن کبیر کی پوری تلاوت سوائے توحید کے پیغام کے اور کیا ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. وہی جملہ لا الہ الا انت. بات واضح ہو رہی. تو آج کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شب قدر نصیب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان کی ضمانت آپ کو مل جائے، روزی میں برکت ہو، اور 1000 فرشتے آپ کے لیے تسبیح و تحلیل کریں اور اس کا ثواب آپ کو ملے، تو آج کی رات یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ مہنگا ہے؟ ارے 40 منٹ تو ویسے ہی گاؤسپ میں نکل جاتے ہیں. کچھ نہیں تو آپ فیس بک کو اگر آپ ویسے ہی دیکھنا شروع کریں تو 40 منٹ تو کیا ہو سکتا ہے، گھنٹہ ہی نکل جائے. تو آج کی رات میں اس عمل کو اختیار کیجیے. اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف سال بھر نہ ہو تو آج کی رات میں 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور اپنی روشنی اور بینائی کے لیے خدا کی بارگاہ سے تحفہ حاصل کریں. آج کی رات بات سے بات نکلتی چلی آئی ہے، اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شب قدر جب 19 اور 21 اور 23 کو ملے گی وہ ابھی سے کنفرم ہو جائے، سیٹ ابھی سے بک ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی، پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم جب کبھی آتے تھے آپ کی خدمت میں تو جب تک ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ نہیں جائیں گے تب تک تو ہمیں بورڈنگ پاس نہیں ملتا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ اب بورڈنگ پاس آپ کو پہلے مل سکتا ہے. 24 گھنٹے پہلے فلائٹ اوپن ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی شب قدر کی فلائٹ اوپن ہو گئی ہے. اگر آپ نے بورڈنگ پاس لینا ہے آج کی رات مل جائے گا. ایسا نہ ہو کہ اس دن پھر آپ کے سامان کا لیگیج کا ویٹ کیا جائے کہ پورے 18 دن کیا کر کے آئے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آ جا سکتا. اگر آپ چاہتے کہ شب قدر میں آپ کے اعمال کی قبولیت کی ضمانت مل جائے آج کی رات شب اول ماہ رمضان، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جملے اپنے ربط مصائب پر آنے سے پہلے یاد رکھیے کہ جیسے آج کی یہ رات اہم ہے ایسے ہر دن افطار کا وقت بہت اہم ہے. اس کو اگر میں آج بیان نہ کروں تو شاید کل لیٹ نہ ہو جائے. تو 4 اعمال کو یاد رکھیے وقت افطار. ان میں سے ایک عمل سورہ الحمد کی تلاوت، اس کا اجر و ثواب بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا. جب تک عمل خود انسان انجام نہ دے تب تک عمل آگے بڑھانا مناسب نہیں ہوتا. تو پہلا عمل تو یہ کہ امام زمان کی والدہ کی بارگاہ مقدس میں ان کی ہدیے کے لیے سورہ الحمد کی تلاوت کیجئے وقت افطار. حالانکہ بڑا مشکل کام ہے
جب آتے ہیں قل هو اللہ پڑھ رہی ہوں اور آپ سے ہم کہیں کہ سورہ الحمد پڑھیں، بڑا حوصلہ چاہیے وقت افطار میں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ افطار اور روزے کی قبولیت یقینی ہو جائے، ان میں سے ایک عمل یہ ہے۔ دوسرا عمل ہے امام زمان کو سلام کرنا۔ تیسرا عمل امام حسین کو سلام کرنا۔ تو بہت لمبے چوڑے سلام نہ بھی کیجئے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ اور چوتھا اور آخری عمل یا دعائے فرض کی تلاوت۔ وہ افطار اتنا حسین ہو جائے جس میں کہ افطار کے موقع پر ہی عید ہو جائے، اور عید یوں ہو جائے کہ زہرا کے لال کی دید ہو جائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہر دن افطار کا وقت ایسا ہو کہ آپ کے روزے کی قبولیت آپ کے ساتھ ساتھ چلے، تو ان 4 اعمال کو اپنے افطار کے اعمال میں شامل فرما لیجیے۔ سرکار سید الشہداء آپ نے کیا فرمایا حضرت حر سے؟ وہ مرحلہ گرچہ روایات میں صرف اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حر امام کا راستہ روکنے پہنچے تھے، اور کہاں ملاقات ہوئی تھی سب آپ نے تاریخ میں یقیناً اس کو مطالعہ بھی کیا ہے اور سماعت بھی فرمایا ہوگا۔ قصر بنی مقاتل کی منزل تھی جہاں پر امام کا قافلہ پہنچا تھا، اور حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام کو روکنے کے لیے آئے۔ اور جب حر گھر سے چلا تھا، پیچھے سے کوئی اس کو آواز دیتا تھا، ابشر بالجنہ، اور تجھ کو جنت کی بشارت ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا، کوئی دکھائی نہیں دیا۔ 2-4 قدم اور آگے بڑھا، پھر کسی نے کہا حر ابشر بالجنہ۔ بہت غور کیجئے گا، حضرت حر کی مثال مختلف کیوں ہے کہ حر نے ظالم کے کی گئی بیعت کو توڑا ہے۔ کسی اور کی مثال حر کے ساتھ میچ نہیں کرے گی۔ حر تو لشکر میں ایک اہم پوسٹ پر ہے، 1000 سپاہیوں کی کمانڈ کر رہا ہے، اور اس سے کوئی کہتا ہے کہ ابشر بالجنہ۔ اور نے پھر دیکھا پلٹ کے پیچھے کون، دکھائی کوئی نہیں دیا۔ اور وہاں سے جب امام تک پہنچا تو یہاں سے امام کا قافلہ، کسی ساتھی نے امام سے کہا کہ مولا بہت دور لگتا ہے، شاید کوئی نخلستان قریب آ گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے صحرا کے اس علاقے میں درختوں کے سائے دور سے دکھائی دے رہے۔ دوسرے ساتھی نے کہا مولا میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، یہاں کوئی نخلستان نہیں ہے۔ قافلہ آگے بڑھا تو 1000 وہ نیزے اونچے تھے جن کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے نخلستان آ گیا۔ اور اتنا شدید پیاسا لشکر ہے کہ امام سے کسی نے کہا مولا بڑا اچھا موقع ہے، انہیں پیاس سے مرنے دیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، بہت غور کیجئے گا، یہ جملہ میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، اور جب کبھی ہم مومن ہونے کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اس جملے کو استعمال کرتے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے، تو یہ جملہ بنو امیہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اصول محبت میں بھی ہوتے ہیں شریعت، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اصول جنگ میں بھی ہوتے ہیں۔ اور امام نے اسی اصول کو سمجھایا، نہیں، ہمارے پاس پانی موجود ہو اور دشمن پیاس سے ایڑیاں رگڑ کے مر جائے، اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھئی اب سارے مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائیں، آپ یہاں پانی پلائیے اور بات ہے، جہاں پانی مل سکتا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے پیاسے نہیں ہوں گے، ہائے حسین، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پردہ دار شہزادیاں ہیں، اور سارے پانی کے مشکیزیں کھول دیے گئے۔
آخر میں ایک شخص کہتا ہے میں بالکل آخر لشکر میں تھا، اتنی شدید پیاسی تھی مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، حسین میرے قریب آ گئے، بڑی محبت سے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ تمہارے قریب جو اونٹ ہمارے قافلے کا، اسے بٹھاؤ، اس کے اوپر پانی کا مشکیزہ موجود ہے، کھول کے پی لو۔ کہتا ہے میں نے بامشکل اونٹ بٹھایا، پانی کا مشکیزہ کھولا پینے کے لیے، اتنی پیاس تھی کہ پانی دائیں اور بائیں گرنے لگا۔ میرا مولا قریب آ کے فرمایا اچھا تم پیو، ہم پلاتے ہیں۔ مشکیزے کو ہاتھ میں لے لیا، اللہ اکبر، حسین جسے پانی پلائے، اللہ اکبر، لشکر سیراب ہو گیا۔ امام نے حکم دیا بھیا ان کے سواری کے حیوان بھی تو بڑے پیاسے، انہیں بھی سیراب کیا جائے، ان کو بھی سیراب کیا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں بھیا ان کے ہتھیار بڑے شدید گرم ہو گئے ہیں، انہیں ٹھنڈا کیا جائے، ہتھیار ٹھنڈے کیے گئے، اتنا پانی استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا یہ شاید اثر تھا کہ اب جب نماز کا وقت آیا، حر امام کی اقتداء میں کھڑا تھا، اور جیسے ہی حر نے امام کا راستہ روکا تو امام نے پھر فرمایا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے ہوا کیا ہے؟ تو حر کہتا ہے مولا سے مولا آپ جملہ مجھ سے کہتے، میں آپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں تو طیبہ اور طاہرہ ہے جن کا نام بغیر طہارت کے لیے ابھی نہیں جا سکتا۔ حر کو شاید اس معرفت کی جزا ملی، وہ ایک رات ایسی تھی رونے والو، آج ماہ رمضان کی پہلی شب ہے تو امام کے حرم میں آنے والا پہلا مہمان، رونے والو حر ساری رات جاگتا رہا۔ حر کے جوان بیٹے علی ابن حر نے اس سے پوچھا باپ پریشان کیوں ہے؟ یہ تھوڑے سے پیاسے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو بڑا لشکر ہے۔ تو حر نے عجیب جواب دیا، کہتا ہے اپنے جوان بیٹے سے کیا تیرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز نہیں؟ ہم تو پانی پیے، زہرا کی آل چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے العطش کی صدایں بلند کرے۔ پوچھا بابا کرنا کیا ہے؟ کہا خدمت امام حسین میں جانا ہے، شاید مولا ہماری خطائیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، میں پڑھا کرتا ہوں اس جملے کو، حر تو گناہگار تھا نا، بیٹا تو گناہگار نہیں تھا، لیکن بیٹے نے باپ کا کیسا ساتھ دیا۔ ایسے بیٹے ہوں تو کیا کہنا، باپ کو ناز ہونا چاہیے، باپ کا ہاتھ پکڑ کر جو حسین تک لے جائے، اور باپ جسے حسین کے قدموں پہ قربان کروا دے۔ رونے والوں مجھے نہیں ملتا حر نے اپنے جوان سے پوچھا ہو کہ بیٹا تو قربان ہونا چاہے گا، حر نے نہیں پوچھا۔ اور امام سے کہتا تھا مولا میری تواضع کرنا چاہتے ہیں، میرے جوان بیٹے کو اپنے اوپر سے فدیہ بنا کے اتار دے۔ امام رونے لگے، حر تو میرا مہمان ہے، کیسے تیرے بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج دوں؟ اور کہتا ہے مولا میری تواضع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ارے پرانے عاشق ہوں حسین سے بیٹا مانگنے چلے آئیں، یہ اور ہے، یہ نیا توبہ گزار ہے، حسین پر بیٹا قربان کرنے کی بات کر رہا ہے۔ امام نے حر کے اصرار کو قبول فرمایا، حر کے جوان کو اجازت دی۔ حر کا جوان میدان کربلا میں گیا، بڑی عمدہ جہاد کی کیفیت کو قرار رکھا۔ ہاں کب تک لڑتا، ایک جوان ہے نا، کب تک لڑتا، لیکن جب زخموں سے چور ہو کے گرنے لگا، حسین کو آخری سلام کیا، کہتا تو مولا غلام کا آخری سلام، مہمان رخصت ہوا، بابا کو آواز دی بابا جلدی سے آ، یہ سر کاٹنے کو تیار کھڑے ہیں۔ اور دوڑتا ہوا جوان کی طرف گیا، جیسے ہی قریب پہنچا عجیب منظر تھا،
زہرا کا لال ہر کے جوان کے سرہانے خاک پہ بیٹھا ہوا، ہر کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، ہر کے جوان کے سر کو گود میں رکھ لیا، ہر کے جوان کے جسم کے زخموں پہ اپنی عبا کو ڈال دیا، ہر نے آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا سے، مولا میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا، زحمت کیوں فرمائی ہے؟ امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور تو میرا مہمان ہے، ارے کیا میں اپنے مہمان کو جوان بیٹے کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ میں کہوں مولا آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے، ارے کوئی اکبر کی لاش میں آپ سے پہلے آتا کہ بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا اللہ